الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس مقصد سے کہ حج کی فضیلت بیان کی گئی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ اب سامنے یہ بات کرنی ہے کہ کیسے ایسے افراد ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے اور کیا شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو ہم پر حج فرض ہو جائے، یہ بتانا مقصود ہے آج کی مجلس میں۔ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں حج جو ہے ادا کروں گا، تو یہ منت والا حج واجب کہلاتا ہے، اور شرائط ہوں تو فرض کہلاتا ہے، اگر شرائط نہیں ہے تو پھر یہ نفل کہلاتا ہے۔ یعنی ٹوٹل اس کی 3 قسمیں ہوئی: واجب، فرض، نفل۔ ایک آدمی نے جو اس کے اوپر ذمہ تھا حج کا، اس نے ادا کر لیا، پھر وہ اپنی خوشی کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، تو تیسری صورت بن جائے گی نفل۔ تو یہ نفل ہے اس کے لیے۔ منت مانی تھی کہ یہ کام ہو جائے، کام ہو گیا، تو اب پیسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن منت کو پورا کرنے کے لیے، نظر کو پورا کرنے کے لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ جو ہے حج کو ادا کرے، اس پر واجب ہے۔ تو جس طرح نماز ایک بندے پر فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں، ہر بندے پر فرض نہیں ہے نماز۔ ایک آدمی بالکل معذور ہو چکا ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو شریعت بھی اس کو رخصت دے دیتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر یہ شرائط موجود ہوں تو پھر اس پر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔ شرائط ٹوٹل تقریباً 8 بنتی ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے اسلام ہے، یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم پر تو ہے نہیں۔ دوسری شرط بلوغت ہے، یعنی بالغ ہونا، اور ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس مالدار بھی ہے، بہت سارا مال ہے اس کے پاس، لیکن وہ بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جو بلوغت کا اعتبار ہے شرعی لحاظ سے، وہ ہے 12 سے لے کر 15 تک۔ 12 سے لے کر لڑکے کے بالغ ہونے کے آثار ظاہر ہو جائیں، اس کو احتلام آنا شروع ہو جائے، تو اگر 12 سے لے کر 15 تک اس کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی بظاہر، تو پھر 15 سال کے بعد اس کو شرعی لحاظ سے بالغ مانا جائے گا۔ اور لڑکی بچی، اس کو 9 سال سے لے کر جو ہے 15 سال تک کا جو ایک وقفہ ہے، اس کے دوران جو ہے وہ بالغ ہوتی ہے، بلوغت کو پہنچتی ہے، یعنی وہ 9 سال سے لے کر 15 سال تک۔ لیکن ملک کے جو اپنا ملک ہے اس کے لحاظ سے تو جب تک وہ 18 کا نہیں ہوتا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو بچی ہو، جب تک وہ 18 کو نہیں پہنچتا تب تک اس پر جو ہے وہ چیز نہیں بیان کی جاتی، بلوغت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے اسلام یعنی مسلمان ہونا، اور دوسرا جو ہے بالغ ہونا، اور تیسرا آزاد ہونا، چوتھا جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بینا ہو۔ بینا سے مراد اندھا نہ ہو، دیکھنے والا ہو۔ ایک بندہ جو ہے بڑا پیسے والا مالدار ہے، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، لیکن وہ اندھا ہے تو اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ کوئی بندہ اس کو لے کر جاتا ہے حج کے لیے، اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن فرض نہیں ہے اس پر، تو بینا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط، 5ویں شرط یہ کہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ صحت مند ہو تب جو ہے اس پر حج فرض ہوگا۔ چھٹا یہ کہ حج کے ایام میں وہ جو ہے ذی استعداد ہو، یعنی اتنا اس کے پاس خرچ ہو، مال ہو کہ اپنے لیے بھی پیچھے جو ہے بال بچوں کے لیے چھوڑ جائے، اور اسی طرح جو یعنی خرچ ہے، یعنی سواری کا خرچ ہے، جہاز کا ٹکٹ کا، اور اسی طرح وہاں کے بسوں کا، اس کا بھی خرچ اس کے پاس موجود ہو، یعنی ٹوٹل خرچہ جتنا آتا ہے اس کے لیے اس پر ہو۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا
کہ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ مال جمع کر رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے اور مال جمع کرنے میں مستغرق ہے اور اتنا روپیہ ہو گیا، اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ اس پر حج فرض ہو سکتا ہے، یعنی بچت کے طور پر اس نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ پر حج فرض نہیں ہے اور مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں، اب کیا اس کی کیا صورت بنے گی؟ اس کی صورت یہی ہے کہ حج آپ پر لازم ہے، آپ نے حج ادا کرنا ہے۔ یہ جو شادی وادی کا جو رسمیں ہیں یہ ہم نے خود نے بنائی ہے، شادی میں کوئی خرچ نہیں آتا۔ اگر پوچھ تاچھ اگر اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی ہم سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم اپنی رسموں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے تھے، ہمارے اوپر حج فرض نہیں تھا۔ تو یہ جو حج فرض ہے تو اس کو ادا کرنا کسی بھی صورت میں ہوگا۔ ہاں اگر ایک بندے کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، جیسے مکان ہے، نہیں ہے، کرائے پر رہ رہا ہے، تو اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور وہ پیسہ اس پر لگانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس وہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ نہیں ہے، تو وہ پیسہ اگر وہ اس کے لیے رکھ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک مکان ہے اس میں رہائش کر رہا ہے لیکن دوسرے کی فکر میں ہے اور اس کو جو ہے نا پیسہ جمع کر رہا ہے اور دوسرا لینے کے چکروں میں حج جو فرض تھا اس کو چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ پکڑا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر یعنی تندرست بھی ہے، آزاد بھی ہے، عاقل بالغ اسلام مسلمان بھی ہے اور بینا بھی ہے۔ اور آخری جو شرط بیان کی گئی کہ حج کے دنوں میں، یعنی حج کے دن کون سے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے حاضر جو ہے نا بیان کر دوں۔ شوال یعنی رمضان جیسے گزرا تو شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی شوال سے لے کر ذی القعدہ ذی الحجہ کے 10 دن 2.25 مہینے بنتے ہیں۔ اگر ان ایام میں، ان دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو کہ وہ حج پر جائے، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ کر جائے اور خود لے کر جائے، اتنا پیسہ ہو اس کے پاس، تندرست بھی ہو، سب کچھ جو شرائط ابھی بیان کی گئی، تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ لیکن اگر وہ رمضان میں تو کروڑ پتی تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن جیسے ہی شوال آیا، حج کے ایام آئے تو اس کا پیسہ برباد ہو گیا یا ضائع ہو گیا یا وہ فٹ پاتھ پر آ گیا، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ ان ایام کے اندر وہ پیسہ ہونا اور مال ہونا ضروری ہے۔ تو یہ شرائط بیان کی گئی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی شرطیں ہیں جس بنا پر ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے لا علمی میں آبا و اجداد یا بڑے لوگ بڑے ہمارے گزر چکے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم پر حج فرض تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ اگر کوئی ان کی اولاد چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا جو حج اس پر جو حج فرض تھا اس کو اتار لیں تو حج بدل کروا سکتے ہیں۔ حج بدل کروا کر یا خود کریں ان کی نیت سے یا کسی کو جو ہے حج کروائیں کہ یہ ان کی طرف سے جو رہا ہوا تھا وہ حج ادا کیا جا رہا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے، تو پھر اس کے اوپر جو ذمہ تھا تو وہ اتر جائے گا، واجب جو تھا وہ بھی اتر جائے گا، وہ بری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں سکون عطا فرمائیں گے، راحت عطا فرمائیں گے، ان کا ذمہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پورے دین پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔